ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں مکہ کے لیے اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے اور پھر کربلا تک کا سفر، اس دوران امام حسین نے مختلف مقامات پر کہیں پر خطبہ دیا ہے، کہیں تقریر کی ہے، کہیں پر لوگوں سے بات چیت کی ہے اور بہت سارے خطوط امام حسین نے لکھے ہیں۔ کوفے والوں کو لکھا ہے، بصرہ والوں کو لکھا ہے۔ بصرے والوں کو جو خط امام نے لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ بصرے والوں، حالات زمانہ سے تم واقف و آشنا ہو۔ میں مدینے سے نکلا ہوں، ہمیں ساتھی چاہیے، ناصر چاہیے، مددگار چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مومنٹ، کوئی بھی تحریک ناصر و مددگار کے بغیر آگے نہیں بڑھ پاتی ہے۔ انا ادعوکم، ہم تم سے مدد چاہتے ہیں، تم کو ہم بلا رہے ہیں، کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، اپنی ذات کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، ہم تمہیں بلا رہے ہیں کتاب خدا کی طرف جسے تم بھی مانتے ہو، سنت نبیہ اور اللہ کے نبی کی سنت و سیرت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں کہ کتاب خدا کے مطابق زندگی بسر کرو، سنت رسول خدا کے مطابق زندگی کو ڈھالو۔ دیکھو حالات یہ ہیں، فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، پیغمبر کی سنت مردہ ہو چکی ہے، جس پر عمل کا اللہ نے حکم دیا تھا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، قرآن کا حکم ہے، پیغمبر تمہیں جو چیز دیں اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو، جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ یہی تو سنت پیغمبر ہے نا، پیغمبر کا قول، پیغمبر کا عمل، یہی سنت پیغمبر ہے۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، سنت پیغمبر مردہ ہو چکی ہے، اب نہ پیغمبر کی بات پر کوئی عمل کرتا ہے، نہ پیغمبر کے روکنے سے کوئی رک رہا ہے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اللہ اور رسول کے تعلیمات کے مقابل میں جو چیز آئے اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ جو رسول کے پیغمبر کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہ پڑھنے کی تبلیغ کرنا یہ بدعت ہے۔ پیغمبر نے کہا شراب حرام ہے، ہم نے کہا نہیں حلال ہے، یہ شراب کو حلال سمجھنا بدعت ہے۔ جو بھی سنت کے مقابلے میں آ جائے وہ بدعت ہے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں، ان تسمعوا قولی، اگر تم میری بات کو سنو گے، وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی اطاعت کرو گے، تو أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں ترقی کے راستے پر لگا دیں گے۔ ترقی کا راستہ قرآن اور سنت سے ہو کر کے جاتا ہے۔ امام حسین قرآن و سنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیا ہے ترقی؟ آپ کی خدمت میں واضح کر چکا۔ اسلام کی نگاہ میں ترقی نفس کا تزکیہ ہے، اور اسی تزکیہ نفس کے لیے سارے انبیاء آئے ہیں۔
1,24,000 نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ۔ تزکیہ کیا ہے؟ ذکر خدا اور گناہوں سے دوری۔ گفتگو یہاں پہ آگے رکی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو یہ امتیاز بخشا تھا کہ انہیں مکارم اخلاق سے آراستہ کیا تھا، انہیں اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلیوز کی تعلیم دے کر کے بھیجا تھا۔ تم جو رسول کے اپنے کو رسول کا امتی کہتے ہو، ان کا کلمہ پڑھتے ہو، تو اپنے کو پرکھو، جانچو، دیکھو تمہارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اخلاقی ویلیوز یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس میں مزید اضافے کی کوشش کرو، ٹھہر مت جاؤ۔ جو پانی ٹھہر جاتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، جو ٹھہر جاتا ہے پانی وہ سڑ جاتا ہے، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ پھر امام علیہ السلام نے اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلیوز میں سے 10 نمونہ پیش کیا تھا۔ سب سے پہلے تھا یقین، اس کے بعد یہ جو ہے قناعت، اس کے بعد صبر، پھر شکر، اور 5واں تھا حلم۔ یہ 5 چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ 6ٹھی چیز جو ہے وہ ہے حسن الخلق، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ حضور نے حسن اخلاق کی تعریف یہ کی ہے ان تطیب کلامک، جب کسی سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ حسن اخلاق کی پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کسی سے بری بات نہ کریں۔ وَطُلِينُ لِسَانَكَ، اچھی بات کریں اور اچھے ڈھنگ سے کریں۔ کبھی کبھی بات تو بہت اچھی ہوتی ہے مگر ڈھنگ بڑا برا ہوتا ہے۔ ابھی کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، بات تو اچھی ہے نا۔ اب دعوت دینے کا 2 طریقہ ہوتا ہے، تو بیٹھے کہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ تو مسلمان ہیں، آپ لوگ تو نماز پڑھتے ہی ہیں، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے نماز نہ پڑھنے پر اللہ نے کتنا عذاب رکھا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ لوگ تو۔ اب ڈائریکٹ کسی سے کوئی تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو وہ اردو میں ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ رانی کو رانی کہو رانی ہنس پڑے، اور کانی کو کانی کہو کانی لڑ پڑے۔ تو تعریف تو سب کو اچھی لگتی ہے مگر برائی، تو طریقہ تو یہ کہنے کا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اے یار اتنے بڑے ہو گئے ہو، شرم نہیں، بڈھے ہو گئے ہو، قبر میں پیر لٹک گئے ہیں، یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے ہو تم سے بہتر تو شرک ہے۔ یہ بھی ایک کہنے کا طریقہ ہے نا، بات تو وہی ہے۔ اچھی بات بھی ہو اور اچھے ڈھنگ سے بیان کی جائے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں۔ اچھا بادشاہ اور یہ حاکم وغیرہ تو وہمی تو بہت ہوتے ہیں نا، خرافات پرست بہت ہوتے ہیں، جوتشی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، منجم کو بلاؤ، خواب کی تعبیر کیا ہے بتاؤ۔ خیر خواب کی تعبیر بتانے والا آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب بہت برا ہے، آپ کی ساری فیملی آپ کے سامنے دم توڑ دے گی۔ بادشاہ کو جلال آ گیا، میرے خاندان کے مرنے کی بات کرتا ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ بادشاہ آرڈر میں سر کٹ گیا۔ دوسرے کو بلایا، تم بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو، بڑا اچھا خواب ہے، آپ اپنی فیملی میں سب سے زیادہ جئیں گے۔ سب سے زیادہ جئیں کیا مطلب؟ سب مر جائیں گے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اس کو انعام دیا۔ بات ایک ہی ہے، ایک کا سر کٹ گیا، دوسرے کو انعام مل گیا۔ ایک نے موت کا ذکر کیا، ایک نے زندگی کا ذکر کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تطیب کلامک، اچھی باتیں کرو، کبھی بری بات مت کرنا، بری بات مت کرو۔ وَطُلِينُ لِسَانَكَ، اور اچھی بات بھی اچھے انداز سے کہو، اچھے عنوان سے کہو، بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور سے انقلابی نوجوان اس بیماری میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی دن میں ان کے آنکھیں الٹ جاتی ہے۔ امام خمینی کو شاہ کو نکالنے میں 40-50 سال لگ گئے، ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن میں سب کر ڈالیں، ایک ہی دن میں سب کر ڈالو۔ نہیں ہو پا رہا بھائی۔
موسیٰ فرعون سے بڑا بدمعاش کوئی ہے؟ اس سے بڑا گنہگار؟ جب اللہ جل شانہ موسیٰ سے کہتا ہے جاؤ فرعون کی ہدایت کے لیے، سرٹیفائیڈ سرکش ہے وہ، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی ہدایت کے لیے، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہے، سرٹیفائیڈ ہے نا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا بغاوت اور طغیانی کا۔ کیسے جا کے بات کرو گے؟ جاؤ کاہے کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ آؤ فرعون، مرد آباد فرعون، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو اللہ بنا بیٹھا ہے، رب بنا بیٹھا ہے۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز میں اس سے بات کرو۔ جاتے ہی فرعون مرد آباد مت کہتے ہیں نا اس کو، مجھے تو بات ہی نہیں شروع ہو پائے گی نا۔ اب پہلی اسٹیج میں کہیں فرعون مرد آباد، تو ابھی کون بات سنے گا؟ اب یہ بھی یقین نہیں، وہ بات مان ہی جائے گا، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید اسے خدا کی یاد آ جائے، ابھی بھی شاید ہے۔ گارنٹی وہاں بھی اللہ نے نہیں دیا ہے کہ اگر تم پیار سے بات کرو گے تو حتماً مان جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ پیار سے بات کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو جوتے کے علاوہ ان کو بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ تطیب کلامک وتلین لسانک، بات اچھی کرو اور اچھے انداز سے کرو، اچھے ڈھنگ سے کرو، ڈائریکٹ کسی پر اٹیک نہ کیجیے۔ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ وہ آپ لوگوں نے مجلسوں میں سنا ہوگا واقعہ کہ ایک شخص یہ جو ہے وضو کر رہا تھا، بوڑھا آدمی، وضو غلط۔ ابھی ہمارے یہاں ابھی ماشاءاللہ 100-125 لوگ ہیں، اگر کھڑے ہو جائیے تھرمامیٹر لے کر کے سب کا وضو چیک کرنے کے لیے تو بہتوں کے یہاں نکل آئے گی۔ بعضوں کی نماز میں، بعضوں کی وضو میں وضو غلط کر رہا تھا۔ امام حسن امام حسین بچے ہیں، کم سن ہیں، کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا غلطی پر چپ رہنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت سے آیا، ہم سے کیا مطلب، وہ صحیح کریں غلط کریں، ہم سے کیا مطلب، وہ ہم سے کیا مطلب تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اسلام میں غیریت نہیں ہے، سب ون یونٹ ہیں، سب ایک ہے، الگ نہیں ہے۔ یہ جائیں جہنم میں، ہم جائیں جنت میں، یہ کوئی آپ سے الگ تھوڑی ہے۔ جیسے ہمارا ہاتھ ہم سے الگ نہیں ہے، ہماری آنکھ ہم سے الگ نہیں ہے، ہمارا پیر ہم سے الگ نہیں ہے۔ ہاتھ کی کوئی شکل آنکھ سے نہیں ملتی ہے، آنکھ کی کوئی شباہت پیر سے نہیں ہے، مگر ہیں سب بدن کے حصے ہی ہیں، سب ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہم سے کیا مطلب۔ فرض کیجئے سامنے سے پتھر آ رہا، کسی شریر بچے نے ہماری آنکھ کو نشانہ بنا کے پتھر پھینکا، آنکھ پتھر کو روک سکتی ہے؟ طاقت ہے آنکھ میں؟ نہیں۔ پتھر کو روک کون سکتا ہے پورے بدن میں؟ ہاتھ۔ ہاتھ میں ہے کہ ہاتھ روک سکتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ نہ روکے، اتنا بڑا پتھر ہے کہ ہاتھ بھی ٹوٹ جائے، مگر کوشش کون کر سکتا ہے؟ ہاتھ کر سکتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ آنکھ کی طرف پتھر آ رہا ہو، ہاتھ کہے ہم سے کیا مطلب، یا اتنا بڑا پتھر ہے ہم خامخواہ جائیں گے تو ہم بھی ٹوٹ جائیں گے؟ کبھی کہا ہاتھ نے؟ کبھی نہیں۔ جب بھی آنکھ خطرے میں پڑی تو ہاتھ نے کہا میرے سالم رہتے ہوئے تم پر آنچ نہیں، آنکھ بہن پریشان مت ہونا ہے، بھائی تمہارا موجود ہے۔ فوراً ہاتھ آ کے بڑھتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، آگے کیچڑ ہے، آگ ہے، پتھر ہے، کون دیکھ رہا ہے کیچڑ کو؟ آنکھ۔ اچھا اگر چلتے رہے تو کیچڑ میں کون جائے گا؟ پیر۔ چوٹ کس کو لگے گی؟ پیر کو۔ کانٹا کسے چبھے گا؟ پیر کو۔ جلے گا کون؟ پیر۔ آنکھ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، پیر کو دکھ نہیں رہا ہے، پیر کو تو پتہ ہی، جب تک پیر جل نہیں جائے گا تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ ہاں آگ تھی، جب تک ٹھوکر لگ کے خون نہ نکل آئے گا تب تک پتہ نہیں چلے گا یہاں پتھر تھا، جب تک کیچڑ میں سن نہیں جائیں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا یہاں پر کیچڑ تھا۔
پتہ ہے آنکھ کو. آنکھ ہے صاحب ہم سے کیا مطلب, دوسرے کے کام میں ہم کیوں جو ہے آ کے دخل دیتے ہیں, آنکھ بند کر کے آرام کرتے ہیں, سوتے ہیں. پیر جانے اس نے کام نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. آنکھ فوراً عقل کو خبر کرتی ہے کہ پیر بھائی خطرے میں ہیں, پیر بھائی کو چوٹ لگنے والی ہے, جلنے والے ہیں, کانٹا چبھنے والا ہے, آگے کانٹا ہے. جیسے ہی آنکھ نے دیکھا, ڈیلے کیے بغیر, کوئی لیٹ نہیں, فوراً, اور فوراً عقل نے پیر کو آرڈر دیا, اسٹاپ, آگے خطرہ ہے, رک جاؤ. کبھی پیر نے کہا تم سے کیا مطلب, تم ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہو, چوٹ لگے ہم سے, تم سے کیا مطلب ہے, ہمیں چوٹ لگے گی, تم ہمارے معاملے میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو. ہوا آج تک کبھی نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں یہی حال ہے مومنوں کا اور مسلمانوں کا. مثل المؤمنین فی تبادلہم وتعاطفہم وتراحمہم کالجسد الواحد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسہر. مومنوں کا آپس میں رشتہ ایسے ہی ہے جیسے بدن کے مختلف اعضاء کا رشتہ. جو ہاتھ کا رشتہ آنکھ سے ہے, آنکھ کا رشتہ پیر سے, وہی رشتہ مومنوں کا ہے. جب کبھی بدن میں کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو سارے اعضاء اسے چھوڑ نہیں دیتے ہیں. انگلی کٹ گئی, انفیکشن ہو گیا, انفیکشن کہاں ہوا ہے, انگلی میں ہوا ہے نا. بخار کہاں آتا ہے, بخار کہاں آتا ہے, صرف انگلی میں, پورے بدن میں بخار آتا ہے. درد یہاں ہو رہا ہے, جاگ رہی ہے آنکھ. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ انگلی جائے اپنے گھر, ہم تو جا رہے سونے, نہیں. جب تک انگلی تکلیف میں ہے بدن کا کوئی حصہ آرام سے نہیں بیٹھتا. ہماری اسلام کی جو تعلیم ہے یہ کہ ہم جدا, ہم شکلیں الگ الگ ہیں, زبان بھی الگ الگ, کلچر بھی الگ الگ ہے. آپ گجراتی بولتے ہیں, ہم اردو بولتے ہیں. روٹڑا آپ لوگ کھاتے ہیں, ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں. فرق کھانے پینے میں فرق ہے, زبان میں فرق ہے, کلچر میں فرق ہے, مگر ایک نہیں. جیسے آنکھ کی شکل ہاتھ سے بالکل میل نہیں کھاتی ہے, چھوٹی سی آنکھ, اتنا بڑا ہاتھ, نیچ اونچ ہے, ایک غریب ہے, ایک پیسے والا ہے, ایک پڑھا لکھا ہے, جاہل ہے. یہ فرق ہونے کے باوجود ہم ایک ہیں. تو زیادہ اگر کوئی کسی غلطی میں ہے, چپ نہیں رہنا ہے وہاں پر. امام حسن امام حسین نے دیکھا کہ بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے, ٹوکنا تو ہے. اب ٹوکے کیسے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے بڑے میاں اتنے بڑے ہو گئے, ابھی تک تمہیں وضو کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی, ابھی تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا, اتنے بڑے ہو گئے. نہیں, کیا کیا امام حسن امام حسین نے؟ کہا چچا السلام علیکم, دیکھیے ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں, آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں بھائیوں نے وضو کیا, بچے ہیں, بچپنا ہے, بوڑھا دیکھ رہا ہے, اس نے دیکھا بھائی یہ دونوں کا وضو تو ایک ہی جیسا ہے, مگر ہمارا وضو ان کا جیسا نہیں ہے. ہم نے جو وضو کیا ہے وہ اس سے الگ ہے. اور یہ دونوں بچے خاندان نبوت کے ہیں. یعنی بچوں, تمہارا وضو صحیح ہے, غلطی ہم نے کی ہے. یہ ہے تطیب و کلامک و تلینو لسانک و تلقا اخاکا ببشر حسن. حسن اخلاق میں تیسری چیز کیا ہے؟ جب کبھی اپنے مومن بھائیوں سے ملو تو ہنستے ہوئے ملو, مسکراتے ہوئے ملو, غمزدہ چہرہ لے کے کسی سے نہ ملو, چاہے دل میں غم ہو. بڑا گھاٹا ہو گیا ہے آج جو ہے وہ کاروبار میں, یہ جو ہے بزنس میں. اور بزنس والوں کو تو ہوتا رہتا ہے نا, کبھی گھاٹا کبھی فائدہ, اچانک گھاٹا ہے. باہر سے جو ہے مال منگایا تھا, کورونا ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, تھوڑا مال پھنس گیا. جو امید تھی کہ صاحب وہ 1 کروڑ کا فائدہ ہوگا, 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا. ہو جاتا ہے نا, اب سب لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں, بزنس مین لوگ ہیں. گھاٹا ہو گیا ہے, گھاٹا ہے, دل تو رو رہا ہے, چہرہ بھی رونا چاہیے.
کہ ملاقات ہوئی، صادق بھائی سے ملاقات ہوئی، مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ہاں الحمدللہ بہت اچھا بہت اچھا، کاروبار اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہنستا ہوا چہرہ، کیونکہ روتے ہوئے چہرے سے اگر ملیں گے، ایک تو ہمارے رونے سے ہمیں کچھ مل نہیں جائے گا، ان کا بھی حوصلہ پست ہو جائے گا، اب اتنے بڑے بیپاری کو گھاٹا ہو گیا تو ہمارا کیا بھائی، جب یہ ڈوب گئے ہیں تو ہم کہاں بچیں گے؟ تو اپنی مشکل کو دوسرے کی طرف شفٹ نہ کیجیے، دکھ درد غم تو انسان کے ساتھ ہے ہی، ظاہر سی بات ہے، جب تک دنیا میں ہیں تو یہ تکلیفیں تو رہیں گی ہی، اسے چھٹکارا تو ملنا نہیں ہے، لیکن تکلیفوں کا ملاقات کے وقت اظہار نہ کیا۔ ہاں اگر بیٹھ گئے بات چیت چھڑی، تب اس کے بعد تجزیہ کر رہے ہیں، مسائل کا انالائز کر رہے ہیں، کیسے کیا ہوا، کیسے بچا جا سکتا ہے، وہ الگ سی گفتگو ہے، لیکن اترا ہوا چہرہ غم زدہ دیکھتے ہی بیچارے کا دل بیٹھ جائے گا۔ تو محاسن اخلاق بھی 3 اہم چیزیں ہیں، اچھی بات کیجیے، اچھے انداز میں کیجیے، جب ملیے تو خوش چہرہ، ہنستا ہوا چہرہ، کھلا ہوا چہرہ ہونا چاہیے۔ 7ویں چیز جو ہے، یہ جو ہے مکارم اخلاق میں، وہ ہے سخاوت، سخا، اس کے مقابلے میں بخل، کنجوسی۔ انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کتنا بھی ہو جائے کمی ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی بھی ان کا ہاتھ اٹھتا نہیں کسی کی مدد کے لیے۔ رسول خدا سفر میں جا رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے صحرا کا سفر تھا نا، کوئی ہائی وے اور موٹر وے تو تھا نہیں، کار سے چلے جا رہے ہیں، اب یا اونٹ سے جا رہے تھے، یا یہ جو گھوڑے سے، یا پیدل۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، بھوک لگی، اور پیغمبر کو بھوک تو لگتی تھی نا۔ قرآن کہتا ہے ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انبیاء کو کوئی ایسا جسم دے کر کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ کھانا چاہیے، ہمیں بھی کھانا چاہیے، انبیاء کو بھی کھانا چاہیے، ان کا جسم بھی کھانے کا محتاج ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، کھانا چاہیے۔ اب کھانا ہوٹل موٹل ریسٹورنٹ تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ دور سے خیمہ نظر آیا صحرا میں، گئے خیمے میں، رسول خدا السلام علیکم وعلیکم السلام، کھانے کو کچھ ہے؟ یقیناً خدا پیسہ دے کے لیتے، بھیک تو نہیں مانگ رہے تھے، کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، یہ 3 کاسا رکھا تھا بڑا بڑا، اس میں بھی دودھ، اس میں بھی دودھ، اس میں بھی دودھ۔ کہ یہ 3 کاسا ہمارے پاس ہے، ایک تو میں ابھی پیوں گا، اور ایک رات کے لیے، اور ایک کل کے لیے ہے، اور میں کچھ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، جھگڑا تو نہیں کرنا ہے، لڑائی سے نہیں ہے، نہیں دیتے آپ کی چیز ہے۔ اور چلتے چلتے پیغمبر نے دعا ضرور کی، اللہ اسے ڈھیر ساری دولت دے دے۔ ہم لوگ تو ہوتے تو یہ جو ہے بد دعا دیتے ہیں اس کو، کم بخت، تھوڑا سا کھانا ہمیں نہیں دے سکتا تھا، یہ ابھی کا ہے، یا رات کا ہے، یا کل کا ہے۔ ہم لوگ حساب کتاب لگاتے ہیں، میں تو آج کا تو خرچہ چل گیا، اب اتنا تو سیونگ کرنا ہے، اتنا تو کرنا ہے، اور بغل میں بھوکا مر رہا ہے وہ۔ آگے بڑھے، ایک اور خیمہ ملا، وہاں گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، کچھ ہے کھانے کو؟ اس کے سامنے ایک کاسے میں دودھ رکھا تھا۔ اس نے کہا دیکھیے اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہے، بس یہی ایک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آدھا آپ پی لیجیے، آدھا ہم پی لیتے ہیں، آدھا آپ پی لیجیے، آدھا ہم پی لیتے ہیں۔ یہ سخاوت ہے، وہ بخل تھا۔ البتہ حضور نے یہاں پر دودھ پینے کے بعد دعا کی، اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے۔ مجھ سے کہا کیا تھا، ڈھیر سارا مال دے دے۔ اب ہم لوگ کو بڑا عجیب لگے گا نا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا، اس نے جو بیچارے نے پیٹ کاٹ کے دیا ہے، اس کو دعا دینی چاہیے، اللہ اسے ڈھیر ساری دولت دے دے، کیونکہ ہماری نگاہ میں ڈھیر ساری دولت ہی نعمت ہے، ہماری نگاہ میں ڈھیر ساری دولت ہی نعمت ہے۔ اسلام کی نگاہ میں دولت جو ہے وہ ایک امتحان ہے، دولت جتنی ملے گی اتنا ہی حساب بھی تو دینا پڑے گا، اور
ہے نا، سنا ہے مجلسوں میں نا کہ مولا کائنات جب 18 ماہ رمضان کو مہمان ہوئے ام کلثوم کے ہوئے، ام کلثوم نے دسترخوان پہ 2 چیز لا کے رکھی تھی، نمک اور دودھ۔ مولا نے کہا بیٹا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا قیامت میں دیر تک حساب دیتا رہے؟ تمہارے نانا سے سنا ہے کہ فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، دنیا کے حلال کا حساب دینا ہوگا، حرام میں تو سزا ہی ہے، بیٹا ایک چیز اٹھا لو، قیامت میں حساب تو دینا ہے نا، چاہے حرام طریقے سے لاؤ چاہے حساب تو سب کو دینا ہے۔ اور قیامت میں حساب کیسے دینا ہے؟ ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشن چلا کر کے بیٹھال کر کے صوفے پر حساب نہیں ہوگا، جس زمین پہ کھڑے ہوں گے وہ زمین جل رہی ہوگی، اتنی جل رہی ہوگی کہ انسان ایک پیر اٹھائے گا ایک پیر رکھے گا۔ دل تو چاہتا ہے کہ دونوں ہی پیر اٹھا لیں، مگر دونوں اٹھا نہیں سکتے، گر پڑیں گے۔ ایک پیر کو اٹھاتا ہے پھر دوسرا پیر رکھ دیتا ہے، وہ چلنے لگتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، پھر اس کو رکھتا ہے، پھر چلتا ہے اٹھاتا ہے۔ زمین جل رہی ہوگی، دھوپ سے کھوپڑی کھول رہی ہوگی، پسینہ پسینہ ہے انسان، پیاس لگی ہوئی ہے، حساب دو تب آگے بڑھنا۔ وہ حوض کوثر سامنے ہے مگر حساب کے بعد ابھی نہیں۔ ایسے سخت حالات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے 2 صحابی، ایک 10 درجے والا اور ایک 9 درجے والا، اب سب واقف ہے اس کے نام سے، جناب سلمان اور جناب ابو ذر، دونوں کو بلایا اور 2 درہم ان کو دے دیا، جاؤ خرچ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا کے دیے ہوئے درہم سے زیادہ پاک اور حلال پیسہ کون ہوگا؟ اور حضور نے اجازت دی جاؤ خرچ کرو، رکھنے کو نہیں دیا ہے، خرچ کرو۔ اور جناب سلمان نے اپنے طور پہ خرچ کیا، جناب ابو ذر نے اپنے طور پر خرچ کیا۔ خرچہ ہو گیا تو پیغمبر نے اب بلایا حساب کے لیے آؤ۔ پیغمبر بتانا چاہتے تھے قیامت میں کیسے حساب ہوگا۔ یہاں کی زبان سے کہنا اور ہوتا ہے، اور اگر اس کو عملی شکل دے دی جائے نا تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ جناب مختار کا قصہ کتنا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن جب وہ سیریل دیکھ لیا تو بیٹھ گیا ذہن کے اندر۔ تو پیغمبر بیچارے عملی شکل دکھانا اس کی، بلایا، 2 بڑے بڑے پتھر منگائے، پتھر کو اچھی طرح سے گرم کر دیا، یعنی قیامت کی زمین تیار ہو گئی۔ جب پتھر گرم ہو گیا، مکے کی دھوپ تو ہے یہ، دوپہر کا وقت ہے، کہا ابو ذر آؤ پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تم نے 2 درہم سے کیا کیا؟ حلال ہے، خرچ بھی حلال ہی ہوا، حرام میں نہیں ہوا ہے۔ اب جناب ابو ذر کھڑے ہیں، پیر چل رہا ہے، ایک پیر اٹھاتے ہیں ایک پیر رکھتے ہیں، یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے دیا، ہم نے اسے روٹی خریدا، گوشت خریدا، کھجور خریدا، آلو خریدا، چاول خریدا، دودھ خریدا، پنیر خریدا، اب جو بھی خریدا 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 تک ختم نہ ہو جائے لسٹ تو کھڑے رہ گئے نا پتھر پہ۔ کوئی غلط نہیں خرچہ ہے، مگر لسٹ لمبی ہے تو سنا رہے ہیں۔ جب لسٹ ختم ہو گئی تو نیچے اتر آئے۔ حضور اکرم نے جناب سلمان سے کہا سلمان تم اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ سلمان آئے کہا کہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیے، ہم نے فقیر کو دے دیا، خدا حافظ۔ 2 درہم آپ نے ہمیں دیا، ہم نے فقیر کو دے دیا، لسٹ ختم، خدا حافظ۔ اتر آئے وہاں سے۔ تو بہرحال جتنا زیادہ دولت انسان کے پاس ہے، اتفاقاً قرآن کی آیت بھی یہی ہے، دولت اور غربت دونوں امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے، دولت بھی امتحان ہے۔ ہمیں دولت ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، غربت ملتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ سورہ فجر میں اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، جب اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے تو امتحان کے 2 پرچے، 2 پیپر ہیں۔ پہلا پیپر جب آیا تو اسے دولت میں غرق کر دیا، ابھی تو کالج میں پڑھ ہی رہا تھا، کیمپس میں ہی سلیکشن ہو گیا اس کا، اور 4 کروڑ کا پیکیج مل گیا۔
خوش نظر بھی ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا اللہ نے ہم کیا اللہ نے نوازا ہمیں، اللہ نے دولت دے دی، نواز دیا. فیقول ربی اکرمن، لیکن جب دوسرا پرچہ آیا، دوسرا پیپر ہوا، واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، جب دوسرا پیپر آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ روزی چھین لیا. اصل پہلے سرکاری نوکری ملتی تو مشکل سے تھی، مگر مل گئی تو پھر کوئی نکلنے کا خطرہ، مر کے ہی نکلیں گے اب وہاں سے. کچھ بھی کرو، کبھی کبھی معطل بھی کر دیے جاتے تھے، مقدمہ چلتا تھا، سرکار ہار جاتی تھی اور کرمچاری مقدمہ جیت ہی جاتا تھا. اب پرائیویٹ نوکریاں ملتی تو جلدی سے ہیں مگر چھنتی اس سے جلدی سے. اچانک باس نے کہا کل سے نہ آنا، ختم، غصہ تمام. 4 کروڑ کا پیکیج ملا تھا، بہت خوش، مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باس نے کہا کل سے مت آنا. چھن گئی روزی. فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. قرآن کہتا ہے نہ دولت کا ملنا عزت ہے، نہ دولت کا چھن جانا ذلت ہے، دونوں امتحان ہے. امتحان کا پیپر دیکھ کے نہ کوئی خوش ہوتا ہے نہ کوئی غمزدہ. پیپر کس چیز پہ آیا؟ آرٹ پیپر پر آیا ہے یا سڑے ہوئے کاغذ پہ آیا؟ کلر پرنٹنگ ہے یا معمولی پرنٹنگ ہے؟ اس سے کوئی خوش ہوتا ہے؟ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب دیکھتے ہیں ہاں سارے سوالات کا جواب آتا ہے، امتحان میں پاس ہو جائیں گے. امتحان میں پاس ہونے کی خوشی ہوتی ہے اور فیل ہونے پر انسان غمزدہ ہوتا ہے. اللہ نے دولت بھی دی ہے امتحان کے لیے، غربت بھی امتحان کے لیے ہے. اگر پاس ہو گئے تو خوش ہو جاؤ، اور اگر فیل ہو گئے، دولت ملی مگر فیل ہو گئے تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے. غربت ملی مگر پاس ہو گئے تو اب یہاں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. دولت ملے تو امتحان خدیجہ کی طرح دینا، غربت ملے تو امتحان ابوذر کی طرح دینا. دولت برداشت کرنے کے لیے خدیجہ کا جگر چاہیے، غربت برداشت کرنے کے لیے ابوذر کا کلیجہ چاہیے. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھوکے مر گئے ابوذر، مگر اللہ سے کبھی شکوہ نہ کیا، مگر اس کے دین کا سودا کرنے کو ابوذر تیار نہ ہوئے. تو حضور دعا سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے، اتنا مل جائے کہ زندگی میں انسان کسی کا محتاج نہ رہے. کھانا مل گیا، روٹی مل گئی، اب روٹی میں چاہے وہ باجرے کی روٹی اور چٹنی مل جائے تو بھی کام چلے گا، پیاز باجرے روٹی کھا لیں گے. اور نہیں صاحب وہ چکن فرائی بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، 10 قسم کی ڈش بھی ہے تو بھی چلے گا. تو سخا مکارم اخلاق میں نفس کے تزکیے کی علامت کیا ہے؟ انسان کے اندر بخل نہ ہو. سخاوت کے کئی سٹیج، کئی مرحلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کمایا اور کمانے کے بعد سیونگ جب ہوئی تو اس پہ 20% خمس نکال دیا، یہ بھی سخاوت ہے. اور ایک دفعہ یہ ہے کہ کمایا اور کمانے کے بعد اپنا خرچہ نکالنے کے بعد جو بچا سب دے دیا، اسے انفاق کہتے ہیں. قرآن مجید میں انفاق ہے نا، وَيُنْفِقُونَ. انفاق کیا ہے؟ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے. 500 روپے آپ نے کمایا، 400 روپے آپ کے گھر کا خرچہ ہے، 100 روپے ایکسٹرا ہے. یعنی خمس کی تاریخ کا انتظار مت کیجیے، یہ دے دیجیے راہ خدا میں. یہ ہے انفاق، یہ بھی سخاوت کا ایک لیول ہے. ایک سخاوت کا لیول کیا ہے؟ مواسات. مواسات کسے کہتے ہیں؟ مواسات 500 روپے ہم نے کمایا ہے اور 500 روپے ہمارے گھر کا خرچ ہے. ہمارا بھائی ہے، اس کی کوئی کمائی نہیں ہوئی ہے، اس کے بال بچے ہیں، ایکسٹرا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، 500 ہی ہمارا خرچہ ہے. ہم نے اس میں سے 250 روپے اپنے برادر کو دے دیا. آدھا خرچہ ان کا پورا ہو گیا، آدھا خرچہ ایک روٹی تھی ہمارے پاس، آدھی ہم نے کھا لی، آدھی انہیں کھلا دی. ان کی بھوک میں ہم شامل ہو گئے، ہمارے کھانے میں وہ شامل ہو گئے. یہ ہے مواسات. حدیثوں میں ہے کہ شیعوں کی یہی پہچان ہے. ہم اس کا انتظار نہیں کرنا ہے.
سخاوت کا چوتھا لیول بہت ہائی لیول ہے، اس کا نام ہے ایثار۔ ایثار کیا ہے؟ مواسات میں کیا تھا کہ 500 کی کمائی ہوئی، ہمارے گھر کا خرچہ 500 ہے، ہم نے 250 ان کو دے دیا۔ ایثار یہ ہے کہ ہم نے 500 کا 500 انہیں دے دیا، تب انہیں دے دیا، یہ ایثار ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن کی آیت ہے کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں خود ضرورت ہے مگر وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی مسجد میں ایک دفعہ ایک شخص آیا، مسافر آنے کے بعد کہنے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، کھانے کو نہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کون ہے جس کا پیٹ بھرے؟ ظاہر سی بات ہے، جب بھی پیغمبر کہتے کون ہے تو ایک ہی تھا جو کہتا تھا میں۔ ہر جگہ پر خندق کے میدان میں کہا کون ہے جس کتے کے مقابلے میں جائے؟ سب خاموش، میں۔ تو چاہے وہ مسجد ہو چاہے میدان ہو، ایک ہی تھا جو کہتا تھا میں۔ مولا کھڑے ہو گئے، میں یا رسول اللہ۔ یہ میں کون ہے؟ فریزر ہے اس کے گھر میں، اس کے گھر میں فریزر ہے جہاں 1 مہینے کا اسٹاک رکھا ہو فریزر میں؟ نہیں، یہ میں وہ ہے جس کے گھر سے ہمیشہ فاقہی کی خبر آتی ہے۔ چلے لے کر کے گھر پہنچے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ایسے کہنے لگے کہ فاطمہ مہمان لایا ہوں۔ بیوی نے خوش ہو کے کہا مہمان حبیب اللہ، مہمان اللہ کا محبوب ہے، اہلاً و سہلاً، سر آنکھوں پر۔ اچھا فاطمہ گھر میں ہے کیا کھانے کے لیے؟ بیوی نے ایک کاسا لا کے بتایا کہ کل کھانا یہی ہے، ابھی بچوں نے بھی نہیں کھایا ہے، میں نے بھی نہیں کھایا، اور آپ تو ابھی چلے ہی آ رہے ہیں۔ آپ ایسا کیجیے، وہ کھانا کم ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، میں بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دوں گی، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے۔ مولا نے کاسا دیکھا، کاسے میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ 2 آدمی کا پیٹ بھرے۔ اگر مولا کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو آنے والا مہمان آدھا ہی پیٹ کھانا کھا پائے گا، بھوکا رہ جائے گا۔ اچھا اگر مولا دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے کہ تم کھا لو، تو یہ بھی اس کی توہین ہے نا۔ اس کو اس بات کا خیال ہوگا کہ ہماری وجہ سے ہمارا میزبان بھوکا رہ گیا، شرم آئے گی نا اس کو۔ پیٹ تو بھر جائے گا، جسم کا پیٹ بھر جائے گا، روح بھوکی رہ جائے گی۔ اسلام روح اور جسم دونوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، خصوصاً روح کا پیٹ۔ جسم بھوکا رہ جائے تو رہ جائے، روح نہیں بھوکی رہنی چاہیے۔ روح کی غذا جسم کی غذا سے ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں جو بیان کر رہے ہیں یہ سب جسم کی غذا نہیں، یہ سب روح کی غذا ہے۔ اب کیا کریں مولا؟ بیٹھ جاتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، نہیں بیٹھتے ہیں تو روح بھوکی رہ جائے گی۔ یہاں پر مولا نے حکمت عملی سے کام لیا، بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ نہیں اگر نبی فاطمہ کو دیے جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے چراغ جلا کے مت دینا۔ اب روشنی اتنی روشنی نہیں ہے کہ دیکھنے والا دیکھ سکے آگے والا کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے، ہلکی پھلکی روشنی ہے۔ مولا نے لا کے دسترخوان بچھایا، جس کاسے میں کھانا تھا اسے مہمان کے آگے رکھ دیا، اور ایک خالی کاسا اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب مہمان تو یہ سمجھ رہا ہے نا وہ بھی کھانا، اس میں بھی کھانا۔ مولا نے کہا بسم اللہ۔ مولا خالی کاسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، منہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب اتنی روشنی نہیں وہ دیکھ سکے کہ وہ کھانا ہے یا نہیں، وہ بھی کھا رہا ہے، مولا کا بھی ہاتھ چل رہا ہے۔ پیٹ بھر گیا، جسم کا بھی پیٹ بھر گیا، روح بھی بھوکی نہیں رہی۔ جب کھانا ہو چکا دسترخوان اٹھا تو جناب فاطمہ نے چراغ جلا کے دیا۔ ابھی چراغ جلنا ہی تھا کہ دروازے پہ کھٹ 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 کوئی دخل بھاگ کر رہا ہے۔ مولا نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ رسول اللہ کھڑے ہیں۔ اے علی، اس وقت اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟
ابھی ابھی جبریل امین یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کچھ ایسے بھی بندے ہیں انہیں خود ضرورت ہے مگر دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ یہ سخاوت کی 4 اسٹیج ہیں۔ چوتھی اسٹیج پہ ہمیں اہل بیت کے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جس کا نمونہ ہمیں اہل بیت ہی کیا ملتا ہے، وہی پر ملتا ہے۔ تو پہلا نمونہ خمس و زکوٰۃ کا نمونہ ہے، پہلا لیول سخاوت کا، دوسرا لیول انفاق کا ہے، تیسرا لیول مواسات ہے، چوتھا لیول جو ہے وہ ایثار کا لیول۔ پہلا لیول تو واجب ہے، کمپلسری ہے۔ جیسے بعض ملکوں میں ہائی اسکول تک پڑھائی کمپلسری ہوتی ہے، 12 تک آپ نہیں پڑھیں گے تو جیل بھیجے جائیں گے۔ آپ اگر بچے ہیں تو آپ کے ماں باپ کو جیل لے جائیں گے۔ کمپلسری ہے وہاں تک تو پڑھنا، اس کے بعد کمپلسری نہیں ہوتا، پھر اختیاری ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی خمس و زکوٰۃ کمپلسری ہے، یعنی +2 تک آپ کو تو نہیں آنا ہے۔ اب BA کرنا چاہتے تو کر لیجیے، اگر BA کرنے کا شوق ہے تو انفاق کیجیے، اگر ماسٹر کرنے کا شوق ہے، MA کرنے کا شوق ہے تو پھر یہ جو ہے مواسات کیجیے، اور اگر ڈاکٹریٹ کا شوق ہے تو پھر ایثار کیجیے۔ تو یہ ہمارے یہاں سخاوت کا جو لیول ہے، 4 مرحلے بتائے۔ تو بہرحال جو پیغمبر نے فرمایا 7ویں چیز جو ہے وہ ہے سخاوت مکارم اخلاق میں۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ والغیرہ، غیرت۔ بعض لوگوں کے یہاں بعض لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، اہل بیت کو کوئی برا بھلا کہہ دے ان کے کان میں جوں نہیں رنگتی ہے، قرآن کے خلاف کوئی بول دے جوں نہیں رنگتی ہے، رسول اللہ کو کوئی برا بھلا کہہ دے ہاں ٹھیک ہے، آزادی ہے بھائی، ہر آدمی کو کہہ سکتا ہے۔ اس کے لیے غیرت چاہیے۔ کسی کی بیوی جا رہی ہے، کسی نے چھیڑ دیا، شوہر صاحب کھڑے وہ دیکھ رہے ہیں، بے غیرتی ہے۔ اہل بیت اطہار غیرت کا نمونہ تھے۔ 9ویں چیز جو ہے وہ ہے شجاعت۔ بزدلی اچھی چیز نہیں ہے۔ طاقت ہے ہمارے پاس، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر وہ لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جو آج کل عالم اسلام کا حال ہے، جو آج کل عالم اسلام کا حال ہے۔ اگر جمہوری اسلامی ایران بڑوں کا چھکا چھوڑا سکتی ہے تو دوسرے ملک کیوں نہیں چھوڑا سکتے ہیں؟ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے پاس پیسہ تو ایران سے زیادہ ہے نا، ایران سے کہیں زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکتا ہے، یہ تو سر اٹھا کے بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیشہ لوگ ہلاتے رہتے ہیں۔ بزدلی ہے، ڈرتے ہیں۔ امام خمینی نے جب انقلاب کی تحریک شروع کی تھی، شاہ کی وہ دہشت، وہ ٹیرر تھا شاہ کا، میں نے تو وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ میں انقلاب سے 5 سال پہلے ایران گیا تھا، اور انقلاب کے 14 سال کے بعد ایران سے آیا، 19 سال رہا۔ 14 سال انقلاب کے بعد کا دور دیکھا، 5 سال انقلاب سے پہلے کا دور دیکھا۔ ڈر اور خوف کا عالم یہ تھا کہ کسی کو حکومت کے خلاف چوں کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک شہر ہے خنسار، پہاڑی علاقہ، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ گرمی کی چھٹی میں وہاں چلا گیا تھا، خنسار چلا گیا تھا۔ خنسار سے واپس آ رہا تھا خود ماہ رمضان میں، رمضان کا مہینہ تھا۔ بس میں بیٹھا، خنسار کے لیے رہنے والے عوام بھی بڑے اچھے مومن ہوا کرتے ہیں، قم والے بھی مومن ہیں۔ خنسار اور قم کے بیچ میں جا رہا تھا، بس والے نے گانا لگا دیا ماہ رمضان۔ کسی نے چوں نہیں کیا کہ بھائی کم سے کم رمضان کا تو یار خیال رکھو بھائی۔ گانا چل رہا ہے، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی بند کرو گانا، رمضان کا مہینہ ہے، تو کیا صحیح ہے، سننا ہے تو بیٹھو ورنہ اترو، بس سے جاؤ، اترو۔ میں ماما ہوا خفا پہلے بیٹھا ہوں، کوئی سے لحاظ اتنا کچھ نہیں، گانا نہیں بند ہوگا،
سن سکتے ہو تو بیٹھو ورنہ ادھر جاؤ. اور بیچ صحرا میں کہا ادھر میں کدھر جاؤں گا. ٹیپ ریکارڈ ہمارے پاس تھا. عبد الباسط کی تلاوت کا کیسٹ تھا. وہ زمانہ کیسٹ والا تھا, سی ڈی والا نہیں تھا. میں نے بھی کیا کیا کہ ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگا کر کے فل آواز سے کھول دیا تلاوت کا. پورے بس میں جو تلاوت ان کا گانا گونج رہا ہے, ہماری تلاوت گونج رہی ہے. ڈرائیور کہتا ہے بند کرو اسے. ہاں وہ قرآن بند کرو, گانا نہیں. میں نے کیوں بند کروں؟ جب تم گانا نہیں بند کر سکتے میں قرآن کی تلاوت کیوں بند کروں؟ ایک آدمی بھی ہماری حمایت میں نہیں اٹھا, جبکہ یقین تھا کہ یہ سب کے سب روزے سے تھے. بعد ظہر چلے تھے ہم لوگ وہاں سے, سب کے سب یہ روزے سے تھے. مومنین ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں حجاب کیے بیٹھی ہوئی, چادر پہنے بیٹھی ہیں. کہ خنسار کے لوگ بھی مومن تھے, کم والے بھی, یا خنساری تھے یا کم بھی تھے. یہ خیر وہ تو بہت شروع ہوئی. وہ ہمیں کہہ رہا, ہم اسے کہہ رہے. ہمارے بغل میں ایک موٹا سا آدمی بیٹھا تھا, شکل سے لگ رہا تھا کہ ہے تاغوتی قسم کا آدمی. وہ ہم مجھ سے کہتا بند کرو, میں ساواک کا آدمی ہوں, بند کروا دوں گا تمہیں ساواک میں. ساواک کا نام سن کے ہی لوگ کہ ہوش اڑ جاتے تھے. بہت ہی خطرناک تنظیم تھی ایران کی, خوفناک. ہاں پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے ہمت دے دی تھی, عقل بھی دیتی تھی, ہمت بھی دی, دونوں دے دی تھی. اس سے میں نے کہا کہ وہ ساواک کا جو ہے خوف اپنے ایرانیوں کو دکھانا. یہ تمہارے ایرانی ہیں جو تمہارے ساواک سے ڈریں گے. میں انڈین ہوں, ہاتھ بھی اگر لگا دیا مجھے تو انڈین ایمبیسی آ کر کے تمہاری ہیٹ سے ہیٹ بجا دے گی. جبکہ مجھے پتا تھا اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جائے تو انڈین ایمبیسی نہیں آئے گی پوچھنے کے لیے. کون پوچھنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے, کوئی آئے گا پوچھنے کے لیے. وہ تھا نقلی ساواکی, اصلی تو تھا نہیں. ساواک کے نام پہ ہم کو دھمکی دے رہا. جب میں نے انڈین ایمبیسی کا نام لیا تو چھوڑ کے بیٹھ گیا. یہ خوف کا ماحول تھا ایران کے اندر, خوف کا ماحول. جس وقت امام خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہوئی ہے نجف میں قم میں تھا. میری طبیعت خراب تھی, بیمار تھا, میں بخار میں مبتلا تھا, لیٹا ہوا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی آئے. اچھا میں چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ امام خمینی کی تقلید کرتے ہیں, بہت کم لوگ اس زمانے امام خمینی کا نام لیتے تھے, تقلید کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ امام خمینی کے مقلد ہیں. وہ آئے, عسکری اٹھو اٹھو اٹھو, تمہارے خمینی مر گئے. تمہارے امام خمینی نہیں, تمہارے خمینی مر گئے. ہم تو یہ سنتے ہی تو ہوش اڑ گئے, کاہے کا بخار اور کاہے کی بیماری. اسی عالم میں اٹھ کر کے حرم میں آیا, مسجد اعظم میں. وہاں دیکھا تو مسجد اعظم میں مجمع بھرا ہوا ہے, سب رو رہے ہیں, زارِ قطار لوگ رو رہے ہیں. پوری مسجد اعظم فل, بہت بڑی مسجد ہے, جو لوگ گئے ہیں کون جانتے ہیں, فل مسجد. جس سے پوچھو کیا ہوا ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہنے کی کہ اگر خمینی کا بیٹا مر گیا. ڈر, خوف, اتنا ڈر تھا, اتنا خوف تھا. رو سب رہے ہیں, دل میں محبت ہے نا امام خمینی کی, ہمت نہیں ہے کہنے کی کسی. لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں بتا رہے ہیں. قرآن خوانی جب ہوتی ہے تو ذاکر ممبر پہ جاتا ہے نا, مجلس بھی تو ہوتی ہے. وہاں کوئی ممبر پہ جانے کو بھی تیار نہیں ہوا. پہلی مجلس دیکھا جو بغیر ذاکری کے ختم ہو گئی. اعلان ہوا کل اسی مناسبت سے اسی جگہ پر پھر مجلس ہے. کس مناسبت سے بھائی؟ کوئی اس کا اعلان نہیں کر رہا ہے. اب یہ جو ہے پروگرام ختم ہو گیا, لوگ اٹھ کے گھر جانے لگے. دو چار نوجوان جیالے قسم کے وہ بیچ مجمع میں گئے, 15-20 ہزار کا مجمع. بیچ مجمع میں جا کے انہوں نے ایک دفعہ نعرہ لگایا, درود بر خمینی مرگ بر شاہ. اب جو یہ نعرہ لگا, ایک پولیس والا وہاں نہیں تھا. مجمع ایسا بھاگا ہے کہ جوتی چپل پہننے کبھی کسی کو ہوش نہیں رہا. کسی کو جوتی چپل پہننے کا بھی ہوش نہیں تھا. بھاگا مجمع سب پر. ایسے ماحول میں امام خمینی نے انقلاب کی تحریک شروع کی. ایسے ماحول میں امام خمینی شاہ سے کہتے ہیں کہ سدھر جاؤ ورنہ جوانوں سے کہیں گے تمہارا کان پکڑ کر نکال کے تمہیں باہر کر دیں. تو لوگ کیا کہیں گے, پاگل ہو گیا ہے آدمی, پاگل ہو گیا ہے, یہ کہیں گے نا.
یہ شجاعت ہے، اسے بہادری کہتے ہیں، اسے دلیری کہتے ہیں۔ بہت سارے گناہ بزدلی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں چپ رہنا، خاموش رہنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ ڈر، یہ ہے بزدلی۔ ارے وہ اتنے سب کربلا والے اگر یہی سوچتے تو کربلا تو ہوتی ہی رہی نا۔ پھر تو یہ 72 وہ کم سے کم 30,000 تو تھے نا بھائی۔ روایتیں 3 لاکھ اور 9 لاکھ کی بھی ہے، مگر 30,000 ہم کم سے کم مان لیتے ہیں۔ 30,000 کے مقابلے میں 32,000 کھائے پیے، 72 بھوکے پیاسے۔ یہ شجاعت ہے۔ شجاعت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر غیر اللہ کو وہ گھاس نہیں ڈالتا، اہمیت نہیں دیتا۔ تو چاہے اللہ کے مقابلے میں دولت آ جائے، عہدہ آ جائے، منصب آ جائے، کرسی آ جائے، اسلحہ آ جائے، ٹینک آ جائے، میزائل آ جائے، بمبار جہاز، کچھ بھی آ جائے، کسی کو نہیں اہمیت دیتے۔ آج حزب اللہ والوں کے پاس کیا ہے؟ کیا اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے زیادہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ اسرائیل کے اسلحوں سے زیادہ ان کے پاس اسلحہ ہے؟ اسرائیل کی فوج سے زیادہ ان کے پاس فوج ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ مادی طاقت کو اگر ناپے تولیں گے تو وہ تو زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ مگر جو چیز حزب اللہ کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس، وہ دل، وہ شجاعت۔ تو نئی چیز جو فرما رہے ہیں امام مکارم اخلاق میں، جو ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر سکتا ہے، جو ہمیں ہمارے دل کو یاد خدا سے بھر سکتا ہے، جو ہمیں گناہوں سے دور رکھ سکتی ہے، جو چیز وہ ہے شجاعت۔ 10ویں اور آخری چیز والمروہ، مروت، البتہ یہ اردو والی مروت نہیں ہے۔ اردو والی مروت میں تو ہم مروت میں قرآن کر بیٹھتے ہیں، اور فلاں صاحب کے یہاں گئے تھے، وہاں شادی میں ناچ گانا بھی تھا اور مکس گیدرنگ بھی تھی اور شراب، کیوں نہیں چلے آئے؟ ارے یار اب مروت ہے اور بچپن کے دوستی تھے، کہاں چھوڑ کے چلے آتے ہیں؟ یہ مروت نہیں، مروت یعنی جواں مردی، اس کا لیول شجاعت سے ایک درجہ اونچا ہے۔ بہادری شجاعت کے ساتھ ساتھ جواں مردی پائی جاتی ہے۔ جس وقت عمرو ابن عبدود مولا علی کے مقابلے میں آیا ہے، مولا علی جب مقابلے میں گئے ہیں، یہ تھی شجاعت، کیونکہ عمرو کے مقابلے میں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ علی کی شجاعت تھی کہ جو عمرو کے مقابلے میں آئے، حوصلہ شکنی کے باوجود۔ لیکن پیغمبر کے ہاں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے بھئی اس کے مقابلے میں کون جا سکتا ہے، یہ تو بڑا طاقتور ہے، بڑا بہادر ہے، فلاں دفعہ ہم ساتھ میں ان کے تھے، فلاں قافلے میں اس کی جو ہے ڈھال ٹوٹ گئی جس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ اب جو رہا سہا حوصلہ ہوگی تو ختم ہو جائے گا نا، دشمن کا ہی قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر بھی مولا علی گئے مقابلے میں، یہ ہے شجاعت۔ مقابلے میں آنے کے بعد علی نے اپنے عمرو ابن عبدود کو پٹخا، سر کاٹ گیا، چلے۔ اب زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ دشمن سے یہ جو ہے نفرت ہوتی تھی نا، تو نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آنکھ نکال لیتے تھے، ناک کاٹ دیتے تھے، کان کاٹ لیتے تھے، کلیجہ نکال لیتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے بدن کے، کپڑا بدن کا اتار لیتے تھے۔ ننگا کر دینا بڑی توہین کی بات ہے نا، چاہے وہ کپڑے کی قیمت نہ ہو، ذلیل کرنے کے لیے یہ عرب کا ایک عام طریقہ تھا۔ مولا علی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس کی ذرا بھی نہیں، ذرا تو کافی قیمتی ہوتی تھی، ذرا بھی نہیں اتاری، کیونکہ علی کو عمرو ابن عبدود سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ علی کے دل محبت سے بھرا ہے، کینے اور نفرت سے نہیں بھرا ہے علی کا دل۔ نہ ذرا اتاری، نہ کپڑا اتارا، بالکل اسی شان سے چھوڑ دیا۔ اس کی بہن جب آئی ہے عمرو ابن عبدود کے لاشے پر دیکھ کے کہتی ہے میں نے تو طے کیا تھا میں زندگی بھر تیرا غم مناؤں گی، زندگی بھر تیرا ماتم کروں گی، اب نہیں رہوں گی، کیونکہ تیرا قاتل بڑا شریف انسان تھا۔ پہچانتی نہیں ابھی علی کو، دیکھ رہی ہے نا، تیرا قاتل بڑا شریف انسان تھا،
نہ تیری زرا کو ہاتھ لگایا، نہ تیرے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، نہ تیرے جس جنابے کو چھیڑ چھاڑ کی اس نے. یہ جواں مردی ہے. مولانا روم اس سلسلے میں فرماتے ہیں در شجاعت شیر ربانیستی. اے علی تم شجاعت اور بہادری میں شیر خدا ہو. تمہاری شجاعت اور بہادری کی تو ہم مثال دے سکتے ہیں. تم شیر خدا ہو. در مروت کس ندانت کیستی. لیکن جواں مردی میں تمہارا کیا درجہ ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. خدا کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ علی جواں مردی کے کس درجے پر فائز ہیں. یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق میں تھیں. یقین سب سے پہلے یقین، اس کے بعد قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن اخلاق، سخاوت، آپ کے غیرت، شجاعت، جواں مردی. یہ 10 چیزیں جو ہیں وہ مکارم اخلاق میں شمار ہوتی ہیں. امام صادق فرماتے ہیں اگر یہ تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں جو صفتیں، اللہ کا شکر ادا کرو. اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے. اور اس میں اضافے کی کوشش کرو. دوسرا جملہ امام صادق نے نہیں فرمایا کیونکہ ان کو ہمارے بارے میں حسن ظن تھا، اچھا خیال رکھتے تھے. دوسرا جملہ میں کہتا ہوں اگر خدا نخواستہ یہ 10 صفتیں ہم میں نہیں ہیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب یہ 10 صفتیں پیدا ہو جائیں گی تو نفس کا تزکیہ خود بخود، پھر کبھی ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے اور کبھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوں گے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان 10 مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ